بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میزان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے ایک اہم ترین خبر ہے، اور خبر ہے کہ پاکستان ایک نئی فوج تیار کر رہا ہے. بالکل یہ ایک نئی فوج. وہ فوج کیا کرے گی، اس کو تربیت کہاں دی جائے گی، وہ فوج کس کام آئے گی، اور یہ اتنا بڑا پروجیکٹ کیوں شروع کیا جا رہا ہے اور کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ میں آپ سے کرتا ہوں بات. یہ خبر آپ سے شیئر کروں گا. لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر ہے، وہ ذرا تھوڑا سا سن لیں. وہ خبر ہے افغانستان میں جنگی جرائم ہوئے اور افغانستان میں بے گناہ انسانوں کا قتل کیا گیا. کب کیا گیا؟ 2001 سے لے کے 2020 کے دوران، غیر ملکی افواج کے انخلا سے پہلے تک کے یہ واقعات ہیں. اور اس میں پہلے تو امریکہ کی افواج جو ہیں وہ بھی ان کے بارے میں بھی پتہ چلا، وہ بھی سامنا ہے ان کو امریکہ میں اور انسانی حقوق کی تنظیموں میں، پارلیمان میں. جبکہ اب اس کے بعد فرانس بھی ملوث پائے گئے، آسٹریلین ملوث پائے گئے کہ ماورائے عدالت اور بے گناہ لوگوں کا قتل افغانستان میں. یہ مہذب، جن کو کہا جاتا ہے کہ جی مہذب افواج اور مہذب ممالک ترقی یافتہ، یہ ان کے ہاں یہ سب کچھ ہوتا رہا. اور ایون امریکہ سے تو آخری دنوں میں بھی ہوا کہ ایک دہشت گرد سمجھ کے ایک ڈرون حملہ کیا گیا اور پتہ چلا وہ تو ایک بے گناہ فیملی تھی جو کہ جن کو داعش سمجھ کے مار دیا گیا. انخلا سے چند دن پہلے کی بات ہے، اور وہ بہت ہی بڑا اب اس کا بھی چل رہا ہے مقدمہ. اب آ گیا ہے برطانوی فوج کا. برطانوی فوج کے بارے میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں کہ سینئر برطانوی فوجی افسران عام نہیں، وہ بھی افغانستان میں بے گناہ لوگوں کے قتل عام میں ملوث نکلے. اور اب برطانوی ہائی کورٹ میں یہ معاملہ پہنچ چکا ہے، اور وزارت دفاع کی طرف سے جو پیش کی گئی دستاویزات ہیں اس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ برطانوی اسپیشل فورسز کے افسران نے بہت سارے ایسے لوگوں کو، غیر مسلح افغان باشندوں کو، بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جن سے کوئی خطرہ نہیں تھا برطانوی فورسز کو. اور یہ خفیہ دستاویزات منظر عام پہ آئی ہیں. پہلے یہ دستاویزات خفیہ تھیں، اب اس میں آہستہ آہستہ چیزیں کھلتی جا رہی ہیں، اور ان الزامات کو بھی چھپایا گیا تھا. جبکہ رائل ملٹری پولیس کی رپورٹ جو ہے اس میں بھی رپورٹ نہیں کیے گئے یہ سارے واقعات. رائل ملٹری پولیس کو بھی یہ رپورٹ نہیں کیے گئے. اور برطانوی وزارت دفاع کا جو موقف ہے جی وہ یہ ہے کہ یہ شواہد نئے نہیں اور ان پہ پہلے تفتیش ہو چکی ہے، لیکن برطانوی عدالت یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس میں 2019 میں بی بی سی پینوراما اور سنڈے ٹائمز کی تحقیقات کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، اور برطانوی اسپیشل فورسز کے خلاف جنگی جرائم کے الزامات منظر عام پہ آنا شروع ہوئے. اور برطانوی عدالت اب اس بات پہ غور کر رہی ہے کہ ان الزامات پر مسلح افواج نے تسلی بخش تفتیش کی یا نہیں، اور جو بے گناہ لوگوں کے قتل میں ملوث تھے انہیں کوئی سزا ہوئی یا نہیں. یہ معاملہ چل رہا ہے. افغان شہری، ایک ایسا افغان شہری سیف اللہ نامی، وہ آیا ہے میدان میں، اور اس نے کہا ہے کہ ان کے خاندان کے افراد کو بھی 16 فروری 2011 کو مبینہ طور پہ قتل کیا گیا تھا، اور اس میں برطانوی فورسز ملوث تھیں. اب اس میں برطانوی سیکرٹری دفاع کو حکم دیا گیا ہے جی، اور عدالتی نظر ثانی سے پہلے، کہ اس سے متعلق دستاویزات جاری کرنے کی درخواست پر برطانوی سیکرٹری دفاع کو یہ حکم آ گیا ہے کہ وہ ان الزامات سے متعلق مزید دستاویزات پیش کریں اور اس کے بارے میں مزید جزیات کو دیکھیں. اب دستاویزات جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ فروری 2019 میں 7 فروری 2019 کو ایک ریڈ کے دوران 9 افغان شہریوں کو قتل کی تفصیلات آئیں سامنے، یعنی کہ 9 افغان شہریوں کو، بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا. جبکہ اس کے 2 دن بعد 8 افغان شہریوں کو برطانوی اسپیشل فورسز کے جانب سے مبینہ طور پہ قتل کیا گیا. اور اس کے بعد
12 میں سے ان 12 سے زیادہ قیدیوں کو اس وقت قتل کیا گیا جب انہیں تلاشی کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ اور برطانوی فوجی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے ہتھیار چھیننے کی کوشش کی، اور یہ انتہائی قدم اس لیے اٹھایا گیا جبکہ دستاویزات کے مطابق جو باتیں سامنے آئی ہیں، ایک برطانوی لیفٹیننٹ کرنل ہے، اس نے سرکاری موقف پر غیر یقینی کا اظہار کر دیا، اور ناقابل یقین انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ قیدیوں کو عمارت میں تلاشی کے لیے واپس بھیجا گیا ہو جہاں انہوں نے ہتھیار چھیننے کی کوشش کی ہو۔ لہٰذا مطلب یہ ہے کہ کافی کچھ فشی فشی ہے، اور جو سیف اللہ کے خاندان کے 4 افراد کو ایسے حالات میں اسپیشل فورسز کی ٹیم نے مبینہ طور پہ قتل کیا۔ دستاویزات کے مطابق اس واقعے کو ایک سینئر افسر نے حیران کن قرار دیا، اور ایک اور سینئر افسر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے فوجیوں کی جانب سے واقعے کی بیان کردہ تفصیلات کو مسترد کرتے ہیں اور سرکاری موقف میں تہ در تہ موجود ناقابل تصور تفصیلات اسے سمجھ سے بالا تر اور حیران کن بنا دیتی ہیں۔ تو یہ چیزیں برطانوی فوج کے بارے میں، برطانوی اسپیشل فورسز کے بارے میں جو کہ افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے، وہ بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے میں ملوث ہوئے، جو کہ ایک جنگی جرم ہے۔ اسی طریقے سے افغان فوجیوں میں سے زیادہ تر کا وجود صرف کاغذوں میں ہی تھا۔ یہ بھی ایک یہ ایک نئی بحث چل رہی ہے۔ وہی بات کہ جو گھوسٹ قسم کے فوجی، افغان فوجی پائے گئے تھے، اور زیادہ تر فنڈز کھایا جا رہا تھا، تنخواہیں وصول کی جا رہی تھیں۔ اور عدالت میں ایک برطانوی افسر نے اپنے کمانڈنگ افسر کو لکھا گیا تحریری بیان بھی سامنے آیا برطانوی عدالت میں، جس کے مطابق اسپیشل فورسز کے ایک رکن نے اسے بتایا کہ ایسے تمام مردوں کو قتل کر دیا جاتا ہے جن کی عمر سے لگتا ہے کہ وہ شدت پسندوں کی جانب سے لڑ سکتے ہیں، چاہے ان سے کسی قسم کا خطرہ ہو یا نہ ہو۔ یعنی ایسے یوتھ کو، یعنی کہ افغانستان میں نوجوانوں کو قتل کیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت یہ افغان طالبان کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف نہ لڑیں۔ اس ازمپشن کی بنیاد پہ، اس پرسیپشن کی بنیاد پہ یہ قتل کیا گیا ایسے نوجوانوں کو۔ یہ کوئی اور نہیں بتا رہا، برطانوی افسر بتا رہا ہے، اور اپنے کمانڈنگ افسر کو لکھا گیا ایک تحریری بیان جو ہے وہ بتا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے ایک اور بیان سامنے آیا جو افسر نے لکھا، اس میں لکھا کہ مختلف طریقوں سے کمپاؤنڈ میں بند افغان قیدیوں کو مارا جا رہا تھا۔ اس ایک کیس میں سامنے آیا کہ ایک شخص کو پستول سے گولی مارنے سے پہلے اس کے منہ پر تکیہ رکھ دیا گیا، یعنی نہتے لوگوں کو کیسے قتل کیا گیا۔ اور برطانوی اسپیشل فورسز کے ہیڈ کوارٹر میں ایک بہت سینئر افسر کے علم میں بھی لایا گیا کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں، اور ٹاپ سیکرٹ کمپارٹمنٹ میں ان جنگی جرائم سے متعلق تمام رپورٹس کو لاک کر دیا گیا تاکہ یہ چیزیں سامنے آئیں ہی نہ۔ اور اسپیشل فورسز برطانوی کی قیادت جو ہے وہ رائل ملٹری پولیس کو ان الزامات سے لا علم رکھتی تھی اور اندرونی طور پر تفتیش کا حکم دیتی تھی، اور 6 ماہ میں پیش آنے والے ایسے 11 واقعات کی تحقیق کی گئی جہاں اسپیشل فورسز کے ہاتھوں ملتے جلتے حالات میں لوگ مارے گئے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، اور 2014 میں برطانوی فوج کی رائل ملٹری فورس نے ان واقعات کی تفتیش کا آغاز کیا، اور آپریشن نارتھ مور کہلانے والی اس تفتیش کو 2019 میں بند کر دیا گیا کہ کسی قسم کے جنگی جرائم کا ثبوت نہیں ملا۔ لیکن عدالتی کیس کے دوران سامنے آنے والی جو دستاویزات ہیں انہوں نے سارے کا سارا وہ کیا کہنا چاہیے راز فاش کیا، سب کو بے نقاب کیا، اور اس میں جو رپورٹ کر کے جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ مٹی ڈالیں، اسی طرح انہوں نے بھی مٹی ڈالنے کی کوشش کی، لیکن برطانوی عدالت کے سامنے جو دستاویزات آئی ہیں اس کے مطابق یہ دانستہ تفتیش کو خراب کیا گیا اور حقائق کو چھپایا گیا اور حقائق تک نہیں پہنچا گیا۔ اور آپریشن نارتھ مور کے جو خلاصہ ہے وہ ہے کہ 3 واقعات کی تفتیش کی گئی، 2 سینئر افسران جن کے خلاف الزامات سامنے آئے تھے ان کا انٹرویو کیے بغیر انہیں بھی کلیئر کر دیا گیا۔ اور یہ بھی دستاویزات سے پتہ چلا کہ اسپیشل فورسز کے ریڈ کی کیمرہ فوٹیج کا جائزہ نہیں لیا گیا کیونکہ اس طرف جانا نہیں تھا۔
اور 4 افراد فوجیوں کی جانب سے اپنا دفاع کرتے ہوئے مارے گئے، اور یہ چیزیں اب آئی ہیں برطانوی عدالت میں، اور یہ جنگی جرائم کا معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ دوسری جانب افغان طالبان نے افغان حکومت نے ایک فیصلہ کیا، اور وہ یہ ہے کہ اب وہاں پہ بھی فوجی عدالتیں، ملٹری کورٹس بنائی جائیں گی، اور ملٹری کورٹس کی تشکیل کا فیصلہ افغان حکومت نے کر لیا ہے، اور یہ کورٹس جو ہیں کن کے قیام کی منظوری طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخوند زادہ نے دے دی ہے، اور اس کے مطابق مولوی عبید اللہ نظامی کو ملٹری کورٹ کا سربراہ، جبکہ مولوی سید آغا اور مولوی زاہد اخوند زادہ کو جج مقرر کیا گیا ہے، اور یہ عبوری حکومت کی طرف سے بہت اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ فوجی عدالت کے قیام کے باوجود فوجی حکام کے مقدمات حل نہیں ہوئے، اس لیے ملٹری کورٹ وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کے ساتھ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے عملے کے خلاف شکایات کی تحقیقات کرنے کی بھی پابند ہوگی، اور مزید یہ کہ ملٹری کورٹ میں چلنے والے مقدمات کی چھان بین کی جائے گی اور اسلامی شریعت کا نافذ کیا جائے گا۔ اور طالبان کے نائب ترجمان انعام اللہ نے کہا ہے کہ ملٹری کورٹ کی تشکیل کے فیصلے پر عمل درآمد افغانستان کی تینوں عدالتوں، پرائمری، اپیلیٹ اور سپریم کورٹ سے تصدیق کے بعد ہوگا۔ ان ملٹری کورٹس میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے وہ جنگی جرائم میں ملوث لوگ تھے، ادھر برطانیہ میں مقدمہ چل رہا ہے، ادھر بہت سارے ایسے باغی جو ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں۔ داعش کے کوئی 800 لوگ پکڑے گئے ہیں، جن میں ان کے سینئر کمانڈر بھی شامل ہیں، اور جو داعش کے ساتھ منسلک ہو گئے تھے۔ کچھ افغان فوجی جو ہیں، افغان فوجی اور افغان فوجی افسران، یہ سارے جو کہ مفرور ہیں، روپوش ہیں، یہ بھی انہی عسکریت پسندوں کے ساتھ جو نئی پروکسی ہے اس کے صفوں میں شامل ہو رہے ہیں، اور کچھ ابھی بھی رابطے میں ہیں حمد اللہ وغیرہ کے ساتھ، احمد مسعود کے ساتھ، ان کے ساتھ ہیں کہ جو پہاڑوں میں جا کے ذرا تیاری شیاری کر رہے ہیں، ٹریننگ وریننگ لے کے، اور کسی وقت بھی تازہ دم ہو کے حملہ آور ہوں۔ اور افغانستان میں یہ سلسلہ چل بھی رہا ہے، دہشت گردی کے بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کو جو پکڑے جا رہے ہیں ان کو قاعدے اور ضابطے کی پوری کارروائی بھی کی جائے، عدالتی کارروائی بھی کی جائے، اور ان کو ٹھکانے لگایا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ لہٰذا یہ سپیڈی ٹرائل ہوگا، یہ جو فوجی عدالتیں ہوں گی، اور ان فوجی عدالتوں میں اسی طرح کے لوگ جو ہیں، جو مجرم، جو موجودہ حکومت کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو فورن فنڈنگ، یہ ساری چیزیں آئیں گی اور ان کو ٹھکانے لگایا جائے گا، اور عدالتوں سے سزائیں ہوں گی ان کو۔ اس لیے آنے والے دنوں میں کافی امپورٹنٹ چیزیں ہونے والی ہیں افغانستان میں، اور افغانستان کے وزیر خارجہ کا جو پاکستان کا وزٹ تھا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔